ڈرامے کی بات چل رہی تھی، تو فلمیں اور کوئی بھی ڈرامے جو نبیوں پہ بنائے جائیں، صحابہ پر، ہم اس کے شدید مخالف۔ اس کے علاوہ جو ڈرامے بنتے ہیں ان کے اندر اگر اصلاحی پہلو ہے، ناجائز مناظر نہیں ہیں، تو ان میں بہت گنجائش ہے، کیونکہ یہ بالکل، یہ بعض لوگ مطلقاً کہہ دیتے ہیں فلم ڈرامے دیکھنا حرام ہے۔ میں یہ کویسچن کرتا ہوں، یہ کسی نے فلم بنائی، انگلش مووی ہے فرض کر، ایک بھی عورت نہیں ہے، صرف مرد ہی مرد کام کر رہے ہیں، حرام کوئی بھی منظر نہیں ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ حرام ہے؟ زیادہ سے زیادہ مباح، نہ گناہ نہ ثواب۔ ہاں دوسری جہتوں سے فرق پڑ سکتا ہے، اس کی مشغولیت میں نماز قضا کر دی، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا، کوئی اور چیز، تو ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی وجہ، کہ یہ فلم کی وجہ سے تو نہیں ہوا، یہ اپنی کیفیات ہے۔ فلم مطلقاً فلم کا حکم کیا ہوگا؟ اب جیسے ڈاکومنٹریز بنتی ہے، میں بڑے شوق سے دیکھتا ہوں، دیگر اور چینلز ہیں، بس مجھے نام نہیں لینا چاہیے تھا، یہ پھر ان کی ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال تو اس قسم کے چینل جس میں اللہ کی قدرت کا زبردست قسم کا اظہار ہے اور اس کی علمی وسعت کو آپ جان سکتے ہیں، وہ تو بہت ہی پیارے ہیں، معرفت خداوندی بڑھانے میں بڑے معاون ہیں، اور اسے بھی فلم کہتے ہیں، ڈاکومنٹری فلم۔ اس طرح ہسٹری پہ بنی ہیں، وار کی موویز بنی ہوتی ہیں، کوئی عورت ہی نہیں ہوتی اس میں، جنگ 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 جنگ، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ حرام ہے؟ اچھا، جو یہ کہتے ہیں کہ فلم ڈرامے حرام ہیں، انہیں بھی مسئلہ پتہ ہے، وہ یہ نہیں کہ معاذ اللہ کوئی جاہل ہے، اس کی بھی میں آپ کو حکمت بیان کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ جب فلم یا ڈرامہ کہتے ہیں تو اکثر تصور غلط قسم کی چیزوں کا ہی آتا ہے، فلموں میں غلط کام ہوتے ہیں، ڈراموں میں غلط کام ہوتے ہیں، وہ اس لیے مطلقاً منع کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی فرض کر لیں بالکل اچھی مووی ہے، اس میں کوئی خراب منظر نہیں ہے، فرض کر لیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے دل پہ خراب کی طرف چلا جائے، دیگر چیزوں کی طرف چلا جائے۔ ہمارے بھی تو معاملہ یہی ہے نا کہ انگلی پکڑاؤ فوراً دامن۔ تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ فلمیں ڈرامے جو مطلقاً منع کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اجازت دے دیں گے، پھر لوگ دوسری چیزیں بھی دیکھیں گے اور پھر کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور خرابی ہوگی، اس لیے ان پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جب یہ مسائل بیان ہوں تو تھوڑی سی وضاحتی پہلو بھی لے لیں۔ اب کتنے علماء جو ہیں اس وقت یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھتا ہوں اچھا ڈرامہ نا، میں نہیں دیکھتا ہے ڈرامے دیکھتے ہی نہیں۔ اب بہت سے علماء دیکھ رہے ہیں باقاعدہ، اور اس پر تعریفی کمنٹس آپ دیکھ لیں موجود ہیں۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مطلقاً کسی چیز کو منع کر دیتے ہیں اور اس کے جو رعایتی پہلو ہیں یا وضاحتی پہلو ہیں ان کو چھپا لیتے ہیں، تو پیدا ہوتی ہیں بدگمانیاں۔ اب اگر ایک عالم صاحب کہتے ہیں جی میں تو اس ڈرامے کو دیکھتا ہوں، بہت اچھا تاریخی ڈرامہ ہے، کیونکہ نہ نبیوں پر ہے نہ صحابہ پر ہے، اس کے علاوہ کی تو کافی گنجائش بن سکتی ہے، اگر اس میں اسلام کا نام بلند ہو، اس میں تاریخی اچھے واقعات ہوں، اس سے مسلمانوں میں جوش پیدا ہو، تو یہ اس کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے وضاحت نہیں کی تو کوئی بھی اس عالم سے کم از کم لوگ بدظن ہونا شروع ہوں گے، بھئی فلمیں ڈرامے تو حرام ہے، تو حرام دیکھ رہے ہیں۔ ارے بھائی ہر چیز حرام نہیں ہوتی ہے، کس نے کہا؟ بلکہ صحیح یہ میں آپ کو عرض کروں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے اتنے قلب پر اثر انداز ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی کی نصیحت سے کوئی گناہ نہیں چھوڑتا، ان چیزوں سے چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے عبرت کے کوئی واقعہ، کسی کے ساتھ آپ نے برائی کی اور بہت ہی بری موت دکھائی اس شخص کی کہ اس نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا، تو مرتے وقت بہت برا حال ہوا، اور پھر تصوراتی اعتبار سے کوئی عذاب قبر دکھا دیا گیا۔ کوئی ترکی کے ڈرامے ہیں میرے خیال میں، ان میں ایک سیریز ایسی چلتی ہے میری نالج کے مطابق، جس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کرتے ہیں تو پھر اس کو مرتے وقت بہت برا انجام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر عذاب دکھاتے ہیں، اس سے خوف پیدا ہو سکتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال اگر نبیوں یا صحابہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز بنائی جائے گی، ہم شدید مخالفت کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر بنائی جائے گی اور اس میں جو سلجھے ہوئے علماء ہیں وہ اس کے لیے تعریفی کلمات کہتے ہیں اور اس میں فوائد بیان کرتے ہیں، نظریہ مختلف ہو سکتا ہے، کوئی کسی جہت سے چیز کو دیکھتا ہے، کوئی کسی جہت سے، کوئی حدیث یا قرآن تو نہیں آ رہا نا کہ بھئی ڈرامہ دیکھنا حرام ہے یا ناجائز ہے، احکام بیان کر دیے ہیں۔ اب ان احکام کا اطلاق اس ڈرامے پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کوئی اپنی نظر سے دیکھتا ہے، کہتا ہے بھئی اس حکم کا اطلاق ہو رہا ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔
کوئی دوسری جہت سے دیکھتا ہے کہ بھئی رعایت کے پہلو ہیں، فائدہ ہے، کون سا سامنے زندہ عورتیں، زندہ مرد ہیں، تصاویر ہیں، اور اس سے ایک مثبت نتیجہ زیادہ حاصل ہو رہا ہے، منفی نتائج کم مرتب ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس کا دیکھنا بالکل صحیح ہے۔ اور جب آراء مختلف ہو جائیں تو ہمیشہ جو صاحب تقویٰ لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس قسم کے اگر کوئی ڈرامے ہیں کہ جن میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو پہلو ہے اور آپ کو اس سے واقعی وہ دینی فائدہ حاصل ہو رہا ہو، تو ہم اتنا کہہ دیں گے نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی قباح۔ مردوں کو دیکھنے میں کیا قباحت؟ مردوں کو دیکھنے میں تو آپ سامنے بھی تو بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اسی کو آپ ڈرامے میں دیکھ لیں تو۔ اور حکم میں نے آپ کو پہلے بیان کر دیا کہ اگر عورت سامنے زندہ کھڑی ہے اس کا الگ حکم ہوتا ہے، تصویر کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، ویڈیو کا حکم علیحدہ ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ زندہ عورت سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کسی ویڈیو میں عورت سے شادی کر سکتے ہیں؟ بتائیں، 2 3 4 ایک نہیں کر سکتے، 2 3 4 تو بہت دور۔ احکام جدا گانا ہے نا، فرق ہے احکام میں، اور جو اس احکام کے فرق کو ملحوظ نہیں رکھے گا وہ شریعت پر افتراء سے نہیں بچ سکتا۔ افتراء میں الزام لگانا، شریعت ایک چیز کو حرام نہیں کہہ رہی، آپ کہہ رہے ہیں حرام ہے، یہ الزام ہے شریعت پر، تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، یہ دین کا معاملہ ہے، کوئی آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھا کہ جب حرام کہنا ہے تو جو مرضی سامنے حرام کہہ دو۔ حرام کہنے میں کوئی احتیاط کی ضرورت نہیں، کیونکہ بھائی حرام کہہ رہے ہیں یار، ہاں جائز کہنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم غلط کہہ دیں، بھائی حرام میں بھی غلط کہہ دیں تو مر گئے۔ احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں، حلال کو حرام کہنا یا حرام کو حلال کہنا دونوں گرفت کا باعث ہے۔ یہ کیسے ہوا کہ حرام کہنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حلال کہنے میں 10 بار سوچیں گے بھائی یہ کیا بات؟ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ حلال کہنے میں آپ 1 بار سوچ لیں، حرام کہنے میں 10 بار سوچیں، وجہ کیا ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پہ جو کچھ پیدا کیا تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، جو ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے، تو ہم نفع اٹھا سکتے ہیں۔ جواز کی دلیل تو یہ رہی۔ اب اگر کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے، دل میں کھٹکتی ہے، حرام ہے یا نہیں ہے، مجھے اس پر غور کرنا پڑے گا، اس پر غور کرنا پڑے گا۔ حرام پر، کسی شے پر حرام کا، ناجائز کا حکم لگانا آسان نہیں ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نماز میں ٹوپی پہن کر نماز کی ادائیگی مستحب ہے، اچھا ہے، ہمارے عرف میں اس کو ادب سمجھا جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود سرکار نے احرام کی حالت کے علاوہ سر ڈھک کے نماز ادا کی، لیکن اس میں کوئی شدت کی سختی نہیں فرمائی۔ اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے سر میں خشکی ہے، کھجلی ہو رہی ہے بہت زیادہ، جوئیں ہیں یا سخت قسم کی گرمی ہے اور اس کو سر پر کچھ لے کر نماز پڑھنے میں خوش و خضوع حاصل نہیں ہوگا، تو اس کا برہنہ سر نماز پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جن کو علم نہیں ہوتا، اور زیادہ تر یہ وہ ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض کوئی مت ہوئیے گا، جو پرانے نمازی ہوتے، دین سیکھا نہیں ہوتا لیکن حاجی صاحب 25 سال سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ آ کر وہ گندی سندی سی ٹوپیاں لے کر وہ نوجوانوں کے بڑے بڑے بالوں کے اوپر اس کو جمانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں نا، یوں کریں گے اور یوں بھی کر دیں گے اس کو۔ اب وہ نماز پڑھتے ہوئے یوں ہل رہا اس کا سر، دیکھ رہے ہیں کون تقریب کا چاچا آیا، اب وہ رکوع میں گیا، وہ ابھی پہنچا نہیں، وہ پہلے سجدے میں چلی جاتی ہے ٹوپی، اتنے بڑے گچھا سر پہ رکھا ہوا، کہاں ٹکے گی وہ بزرگ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ میری ناکامی، پھر لے کے پھر اس کو سر پہ، ارے بھائی چھوڑ دو، آپ اس وقت شیطان کا کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نماز میں مخل ہو رہے ہیں، یہ تو شیطان کا کام تھا، شیطان تو ہٹ کر ہنسے گا کہ جو چیز فقط ایک استحباب کا درجہ رکھتی ہے، یہ چاچا اس مستحب کو پورا کرنے کے لیے حرام کام کر رہا ہے، کیونکہ نمازی کی نماز میں خلل ڈالنا حرام ہے۔ آپ دیکھیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے گزرنا حرام ہے کہ نہیں؟ مکروہ تحریمی ہے نا، حالانکہ نہ آپ ٹچ کر رہے ہیں، نہ مار رہے ہیں، نہ پیٹ رہے ہیں، لیکن اس مسجد میں اگر 3 صف کے آگے سے آپ نکلے تو جائز، 3 صف کے اندر سے نکلیں گے آپ گناہگار ہوں گے، اور آپ کے بارے میں نبی کریم فرمائیں گے، سمجھ لیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا جو قدم اٹھاتا ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ اس میں کیا وبال ہے، تو اس قدم اٹھانے سے بہتر تھا وہ یہ سمجھتا کہ میں 40 سال تک یہاں کھڑا رہا ہوں، قدم نہ اٹھاتا۔ اور یہاں فائٹ چل رہی ہے، نوجوان کے بغاوت
پر مشتمل بالوں کے ساتھ بابا بھی باغی ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جی میں نہیں چھوڑوں گا، ارے خدا کا خوف کرو۔ اسی طرح آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا، آنکھیں کھول کر نماز پڑھنا، شریعت نے اجازت دی ہے جس کو جس چیز میں خشوع و خضوع ہو وہ اختیار کرے۔ اگر آپ کو آنکھیں بند کرنے سے کم وسوسے آتے ہیں، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھیں، افضل ہے۔ اور اگر آنکھیں بند کرنے سے خیالات زیادہ آتے ہیں، آنکھیں کھول کر کم آتے ہیں، تو آنکھیں کھول کر پڑھیں، یہ آپ کے لیے افضل ہوگا۔ تو سیکھنے سے چیز آتی ہے نا۔ اسی طرح میں آپ کو سمجھاتے رہتا ہوں غیبت کے مسائل کہ غیبت حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کا، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرآن نے بیان کیا، لیکن وہی شریعت آپ کو غیبت کی اجازت بھی دیتی ہے، کئی مقامات پر دیتی ہے۔ کافر کی غیبت جائز، بد مذہب کی غیبت جائز، جو اعلانیہ گناہ کرتا پھر رہا ہے اس کی غیبت جائز۔ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، کوئی آپ نے مسئلہ بیان کرنا ہے جس میں کوئی اور بھی انوالو ہے، وہ جائز۔ وکیل کے سامنے، جج کے سامنے غیبت کرنا جائز۔ کوئی آپ سے مشورہ طلب کرے کہ بیٹی کی شادی کرنے، بیٹے کی وہ لوگ کیسے ہیں، غیبت کرنا بالکل جائز۔ تو یہ اب جوازی صورتیں بیان نہ کرو، غیبت کی تو جہنم میں جاؤ گے، غیبت کی زبان کٹ جائے گی، غیبت کی سفر معراج پر یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا کر کے نکل لیے۔ ایک عالم جائز غیبت کر رہا ہے، وہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے، بلکہ جب مشورہ طلب کیا جائے نا، اور آپ مشورہ اگر نہ دے تو سامنے والا نقصان کا شکار ہو جائے گا، تو غیبت کرنا واجب ہے۔ کسی نے اپنی بچی کا مسئلہ پوچھا کہ جی میں اپنی لڑکی کا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بڑا پکا چرسی موالی فراڈیا، آپ جانتے ہیں، اس کے گھر والے فراڈی ہیں، 10 دن شادی کرتے ہیں، طلاقیں دے کے دوسری شادی جہیز لینے کے چکر میں۔ تو اب یہ نہیں کہ یار میں بتاؤں گا غیبت ہو جائے گی، کیونکہ صاحب تقویٰ تو یہ کرے گا نا، غیبت نو، غیبت نہیں کروں گا بابا، کسی کی بھی غیبت نہیں کروں گا۔ غیبت نہیں کرو گے جہنم میں جاؤ گے، اس وقت اگر غیبت نہیں کریں گے تو کرنی پڑے گی، واجب ہے۔ مسلمان بھائی کو نقصان سے پہنچانا، نقصان سے بچانا لازم ہے۔ اب غیبت واجب ہے کہ بتائیں انہیں کہ وہاں نکاح نہ کریں، بچی کی زندگی برباد ہوگی۔ اب یہ مطلب اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ مسئلہ ضرور بیان کریں، محتاط مسئلے بیان کریں، لیکن ساتھ میں رعایت اور وضاحت کا بھی کبھی بیان کر دیں کہ ریکارڈ میں تو آ جائے کم از کم۔ ہم بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ مسئلہ بیان کر کے رعایتی پہلو وضاحتی ہر جگہ بیان کر رہے ہیں، تو بہت مشکل ہوتا ہے نا بار بار ریپیٹ کرنا، لیکن کرتے رہتے ہیں تاکہ ریکارڈ میں آ جائیں۔ کوئی اگر یوٹیوب پر کوئی موضوع سرچ کرے گا، 4 کلپ آئیں گی، ایک میں تو بیان موجود ہوگا۔ اور میں اکثر اگر لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، میں کہتا ہوں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، وہاں میرا مسئلہ سرچ کر لیں، تو میں یہی کہتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق جتنی میری کلپ سے سن لیجئے گا۔ جیسے استخارہ، میں آپ سب کو کہتا ہوں سنیں ذرا جا کے، آپ کو استخارہ کی حقیقت اور اس دور میں استخارہ کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں، کیا نقصان کیا صحیح، اس کے سلسلے میں مشورے آپ کو بہت اچھے مل جائیں گے۔ میرے سارے کلپ نکال کر سن لیجئے گا ایک دفعہ، بہت فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اس بچے کی ڈیمانڈ پر جو میں نے اس میں کلام کیا کہ ڈرامہ جو ہے وہ اگر دین کے فائدے کے لیے ہے، اخلاقی لحاظ سے کوئی مثبت پہلو رکھتا ہو، اس کے اچھے فوائد مرتب ہوتے آپ دیکھ رہے ہوں، اور کوئی بھی اتنا بچہ نہیں ہے کہ آج کل سب چیزیں آپ کے سامنے، سوشل میڈیا فلاں لوگوں کا میلان، ان کی کیفیات، ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی مینٹلٹی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کا پازیٹیو اثر طبیعتیں قبول کر رہی ہیں تو اس کے لیے جواز کا پہلو